السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور وہ ہے ڈینٹل امپلانٹس۔ ڈینٹل امپلانٹس دانت لگانے کا سب سے آئیڈیل طریقہ ہے۔ اب ایکس رے کی رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خالی جگہ ہے، مسنگ ٹوتھ ہیں، یہاں پیشنٹ نے ایکسٹریکشن کروا دی تھی کافی عرصہ پہلے، اور اب ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم جو مسنگ دانت ہے، چونکہ پیچھے کوئی سپورٹ بھی نہیں ہے جس کی مدد سے دانت لگائے جائیں، تو ہم نے پلان یہ کیا کہ ہم پیشنٹ کے 2 ڈینٹل امپلانٹس بیک سائڈ پہ لگائیں گے، تاکہ ان امپلانٹس کی مدد سے ہم ان کے اوپر کراؤن لگا کے دانتوں کی ریپلیسمنٹ کر دیں، کیونکہ پیشنٹ کو چیوئنگ کا پرابلم تھا، کھانا پینا پیشنٹ سے صحیح طریقے سے ہو نہیں پا رہا تھا ایک سائڈ سے۔ دوسری سائڈ پہ بھی ہم نے امپلانٹس کرنے، وہ نیکسٹ سٹنگ میں کریں گے۔ اس دفعہ کا ہمارا پلان یہ تھا کہ پیشنٹ کی جو لیفٹ سائڈ ہے، یہاں پہ بیک سائڈ پہ مسنگ ٹیتھ تھے، یعنی کہ 9 اور پری مولر آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے آپ کو ٹوتھ نمبر 5، 6، 7، 8 سارے مسنگ ہیں، یعنی کہ یہاں پہ 4 دانت نہیں ہیں پیشنٹ کے۔ چونکہ عقل داڑھ کو ہم ریپلیس نہیں کرتے اگر ضروری نہ ہو، تو ہم ٹوتھ نمبر 5، 6، 7 بھی اگر لگا دیں تو ان کا کھانا پینا بہت ایزی ہو جائے گا۔ اب یہ فرسٹ ڈرل جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں یہ 5 کی جگہ پہ ٹوتھ نمبر 5 جو کہ پری مولر ہوتا ہے۔ پری مولر وہ دانت ہوتا ہے جو مولر سے پہلے آتے ہیں۔ اب ہم نے ڈرلنگ اپنی کمپلیٹ کر دی ہے، اور یہ ڈینٹل امپلانٹ پیکنگ میں سے نکال کے ہم ڈائریکٹلی پیشنٹ پہ انسرٹ کریں گے، یہ آپ کو دکھانے کے لیے۔ یہ ٹائٹینیم کا ہوتا ہے ڈینٹل امپلانٹ جو ہوتا ہے۔ اکثر پیشنٹ پوچھتے ہیں کہ یہ میٹل لگتا ہے، اسکرو لگتا ہے، اسٹینلیس اسٹیل ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ تو بیسیکلی یہ الوائے ہوتا ہے ٹائٹینیم ایلومینیم وینیڈیم کا، TI6AlV4، یہ الوائے ہوتا ہے۔ اب ہم نے یہ امپلانٹ انسرٹ کیا اور ہینڈ پیس کے ساتھ پریس کریں گے ہینڈ پیس کا فٹ پیس کو، تو یہ ڈرلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس میں ہم ٹارک اور جو سپیڈ ہے اس کو امپلانٹ کے مطابق، یعنی ڈرلنگ میں جو سپیڈ ہوتی ہے وہ 600، 700 ہوتی ہے، جبکہ جب امپلانٹ انسرٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بالکل منیمل ہوتی ہے، یعنی 20، 25، 15، اور سلو سپیڈ کے ساتھ یہ انسرٹ کرتے ہیں، جبکہ ٹارک کو بڑھا دیتے ہیں۔ ٹارک اس پیشنٹ کے کیس میں ہم نے 35 رکھا تھا۔ اب یہ آپ کو بالکل دیکھیں امپلانٹ بون کے اندر انسرٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم کی کے ذریعے، جیسے ریچٹ ہوتی ہے، اب یہ کی انسرٹ کریں گے اور ریچٹ سے پھر امپلانٹ کو ٹائٹ کریں گے۔ ابھی میں انسرٹ کر رہا ہوں، یہ ٹائٹ ہو گئی، اور اب اس کی کے اوپر یہ ریچٹ لگائیں گے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اس امپلانٹ کو جو لگایا ہے اس کی پرائمری اسٹیبلٹی کیسی ہے، یعنی اس کا ٹارک کیسا ہے۔ یہ ٹارکنگ ریچٹ ہوتی ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ امپلانٹ کتنا مضبوطی سے اسٹیبل ہے یا نہیں ہے۔ ابھی ہم اس کو یہ دیکھیں، ٹارک فل مل رہا ہے ہمیں، مور دین 50 ٹارک ہے اس کا، جو کہ بہت آئیڈیل ہے۔ ہم فورسفلی اس کو انسرٹ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اسٹیبل امپلانٹ لگے۔ جتنی اچھی پرائمری اسٹیبلٹی ہوتی ہے، پرائمری اسٹیبلٹی جتنی اچھی ہوگی اتنا امپلانٹ کے فیلئر کا چانس کم ہوگا۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے کسی جگہ پہ کوئی اسکرو لگایا اور وہ لوز تھا شروع میں ہی، تو وہاں اس کے اوپر کوئی بھی چیز لٹکائیں گے تو وہ چیز بھی امپلانٹ کو ہلا دے گی اور امپلانٹ کے گرنے کا چانس ہے۔ جبکہ اگر وہ اسٹیبل لگی ہے اور پرائمری اسٹیبلٹی اور ٹارک اس کی بہت اچھی ہے، تو امپلانٹ کے اوپر جب دانت لگائیں گے تو امپلانٹ کے فیلئر کا چانس نہیں ہوگا۔ یہ امپلانٹ لگانے کے بعد اس کے اوپر کور اسکرو لگا رہے ہیں۔ یہ جو میں نے باٹل سے نکالا پیکنگ سے، یہ کور اسکرو تھا۔ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہم امپلانٹ جب پیچھے کے دانتوں میں لگا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ضروری اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ان کو فوراً لوڈ نہ کریں، ہم ان کو اوسیو انٹیگریشن کا موقع دیں۔ اوسیو انٹیگریشن یہ ہوتی ہے کہ امپلانٹ کا ہڈی کے ساتھ بالکل مل جانا۔ اب یہ ہم نے کور اسکرو لگا دیا، اور اب ہم دوسرے امپلانٹ جو بیک سائڈ پہ ڈرلنگ کی تھی، یہ ٹوتھ نمبر 5 کی جگہ پہ لگایا تھا، اور ابھی ہم 6 کو چھوڑ کے 7 کی جگہ امپلانٹ لگائیں گے، یعنی کہ ہم 2 امپلانٹس لگا کے اوپر 3 کراؤنز بھی لگا سکتے ہیں۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ جتنے دان مسنگ ہوں اتنے ہی امپلانٹس لگیں، ہم تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ لگا کے اس کو برجنگ کے طور پہ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سیکنڈ امپلانٹ ہم نے لے لیا،
اور ٹیشو کو ریٹریکٹ کرتے ہوئے ہم امپلانٹ کو انسرٹ کریں گے تاکہ کوئی کنٹامینیشن نہ ہو۔ اصل میں یہ بہت بیک، ٹوتھ نمبر 7 بہت بیک پہ ہوتا ہے نا، تو ہمیں بہت احتیاط سے لگانا ہوتا ہے امپلانٹ، پیشنٹ کی اوپننگ کا خیال کرتے ہوئے، کیونکہ اس کیس میں ہمیں یہ پرابلم بھی آ رہا تھا کہ پیشنٹ کا منہ کھولنا بہت مشکل تھا۔ تو ہر طرح کے کیس میں ڈیفرنٹ سینیریو ہوتا ہے، کبھی پیشنٹ کا منہ کھولنا آسان ہوتا ہے لیکن وہاں پہ بون نہیں ہوتی، کبھی بون بہت اچھی مل جاتی ہے لیکن پیشنٹ کی کمپلائنس اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ ہم لگا نہیں پاتے، لیکن یہاں پیشنٹ نے اچھا کوآپریٹ کیا اور یہ امپلانٹ انسرٹ ہو گیا۔ اب یہ ہم نے جتنا ٹارک سیٹ کیا تھا اس پہ 35، اس کے مطابق یہ انسرٹ ہو گیا، لیکن آپ دیکھ رہے ہوں کہ بون لیول سے تھوڑا سا اوپر ہے، اور اس کو بالکل اندر بون لیول تک لے جانے کے لیے ہمیں یہ اگین ٹارکنگ ریشٹ کے ساتھ اس کو ٹارک دینا ہوگا۔ پیشنٹ کی اوپننگ کی وجہ سے تھوڑی سی اسٹیبلٹی نہیں آ رہی ٹارک کی، وہ جیسے ہی انسرٹ ہو جائے گا تو پھر اس کی یس یہاں سے ابھی ہمیں یہ ٹارکنگ شروع ہو گئی ہے، یس یہ فورسفلی ابھی ہم اس کو پش دے رہے ہیں، اور ابھی اس کا ٹارک تقریباً 15 to 20 ہے، اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس طرح سے بون لیول سے 2 ملی میٹر نیچے بالکل آئیڈیل ہوتے ہیں، لیکن الانگ دی بون لیول بھی ہو تو کیونکہ ٹیشو کور کر لیتا ہے فردر 2 ملی میٹرز، تو ہمیں یہ امپلانٹ کو بالکل اس طرح سے انسرٹ کر کے اور پھر ٹارک کے ساتھ اچھی اسٹیبلٹی کے ساتھ لگانا ہوتا ہے۔ وہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اب 2 امپلانٹس ہیں لیکن ہم دانت یہاں پہ 3 لگائیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں 2 امپلانٹس کے بیچ میں گیپ ہے۔ اب یہ کور سکرو لگا دیا ہم نے اوپر، اس کے کور سکرو لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب 3 مہینے کے بعد ان کے اوپر جب دانت لگائیں گے، ابھی آگے کی کچھ ویڈیوز میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امپلانٹ لگنے کے بعد ہم جب دانت اوپر کراؤنز لگاتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے، کیسے اوپننگ کرتے ہیں، پنچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان پہ ابٹمنٹ لگاتے ہیں اور پھر کراؤنز کیسے لگاتے ہیں۔ اب یہ دونوں کور سکروز لگ چکے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ ٹیشو۔ اب ہم سٹچز کا مرحلہ آ گئے، اس کے بعد کلوز کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو بیک سائڈ کے امپلانٹس ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم امپلانٹس لگانے کے کچھ مہینے کے بعد ان کو دوبارہ اوپن کریں تاکہ اوسیو انٹیگریشن ہو چکی ہو، ہڈی کے ساتھ امپلانٹ بالکل فیوز ہو چکا ہو اور وہ سپورٹ دینے کے قابل ہو۔ یہ ہم وائکریل 40 سوچر کے ساتھ اس کو سٹچ کر رہے ہیں، جو کہ ایک ریزوربیبل سوچر ہے۔ ریزوربیبل سوچر یہ ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد یہ خود ہی ایبزارب ہو جائے گا باڈی کے اندر، یعنی کاٹنا نہیں پڑے گا، لیکن چونکہ منہ میں اس طرح کا بلڈ سلائیوا زیادہ ہوتا ہے، انٹرنلی اگر ہم لگائیں باڈی کے اندر تو بلڈ کے ساتھ ہی ریزارب جلدی ہو جاتے ہیں، تو ہمیں عام طور پہ 10 ڈیز کے بعد بلا کے پیشنٹ کے سٹچ کاٹ ہی دیتے ہیں۔ لیکن ان کیس اگر نہ بھی کاٹیں، جیسے پیشنٹ کی فلائٹ ہو، جیسے اس پیشنٹ کی بھی فلائٹ تھی، اس کو جانا تھا ارجنٹ تھے، تو ہم نے ریزاربیبل سوچر لگا دیے جو کہ خود ہی باڈی کے اندر ریزارب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم جب سٹچ کر دیتے ہیں، سٹچ کرنے کے پھر 3 منتھس کے بعد دوبارہ سے اوپننگ کر کے اور ابٹمنٹس لگا کے پھر ان کے اوپر کراؤنز لگا دیتے ہیں۔ اکثر پیشنٹس جب ڈینٹل امپلانٹ لگواتے ہیں یا دانت لگوانے کی آپشنز کا پوچھتے ہیں تو ان کو ہم ڈائریکٹ یہ نہیں کہتے کہ جی امپلانٹ آئیڈیل آپشن ہے تو آپ نے اسی پہ جانا ہے۔ اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ ہمیشہ ہر کیس میں امپلانٹ ضروری نہیں ہوتا، ہمیں بہت سی چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، اور امپلانٹ کے فیلئر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کی کیس سلیکشن اچھی نہیں ہوتی۔ لائک آپ نے جس کیس میں امپلانٹ نہیں کرنا تھا وہاں پہ لگا دیا تو امپلانٹ فیلئر ہوگا، جہاں پہ بون آلریڈی موجود نہیں ہے، پیشنٹ کی کمپلائنس نہیں ہے، وہ ہائیجین کا خیال نہیں رکھ رہا، تو وہاں پہ امپلانٹ کا فیلئر ہوگا۔ پیشنٹ مور دین 20 سگریٹس اے ڈے لے رہے ہیں اور اس طرح کی ہائیجین اور بلڈ سرکولیشن اور امیونٹی نہیں ہے پیشنٹ کی، تو اس میں امپلانٹ فیلئر ہونے کے چانسز ہوں گے۔ تو اس لیے امپلانٹ فیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے آپ کی کیس سلیکشن ٹھیک نہ ہو۔ ڈاکٹر پیشنٹ خود آ کے کہ مجھے امپلانٹ لگانا ہے اور ڈاکٹر کہے کہ بسم اللہ، نہیں ایسے نہیں ہوتا۔ جس کو ضرورت ہے امپلانٹ کی، جس کے لیے آپ ساری فیکٹرز میچ کرتے ہیں، بون اچھی ہے، نیچے نرو کا خیال رکھ کے، اور اس کے بعد پیشنٹ کی بائٹ اور اوکلوژن دیکھ کے اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ یس یو آر اے گڈ کینڈیڈیٹ فار دا امپلانٹ اور ناٹ۔ اس کے بعد دوسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے امپلانٹ فیلئر کی، کیونکہ اکثر پیشنٹ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم امپلانٹ لگا رہے ہیں،
کاسٹلی پروسیجر ہے، ظاہری بات ہے، سرجیکل پروسیجر ہے. تو یہ نہ ہو کہ امپلانٹ لگائیں اور اس کے بعد فیلئر ہو جائے. تو فیلئر کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اگر اچھی کیس سلیکشن ہو. 2% فیلئر ریٹ ہے، اور جب کہ یعنی کہ 100 امپلانٹ لگے ہوں تو اس میں 1 یا 2 امپلانٹ فیل ہوتے ہیں، اور وہ بھی کوئی فیکٹر لازمی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ خواہ مخواہ میں فیل ہوں گے. یہ ایک ریسرچ بیسڈ چیز ہوتی ہے. ٹائٹینیم کی آسیو انٹیگریشن بون کے ساتھ بہت اچھی ہوتی ہے. ہاں اگر یہ فیکٹرز نہ شامل ہوں تو پھر امپلانٹ فیلئر کا چانس نہیں ہے. تو جو دوسری بڑی وجہ امپلانٹ فیلئر کی بتا رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب دانت اوپر لگا دیتے ہیں، ابھی تو امپلانٹس لگ گئے پیشنٹ کے، دیکھیں آپ سٹچز بھی ہو رہے ہیں تقریباً، اینڈ اٹس اباؤٹ ٹو فنش. تو جب دوبارہ سے ہم اس کے اوپر کراؤنز لگاتے ہیں، وہ کراؤنز کی فارمیشن ایسی ہو کہ سارا پریشر دانتوں کا امپلانٹس کے اوپر ہی پڑ رہا ہو، آپ کی بائٹ اچھی نہ بنی ہو، اوکلوژن ٹھیک نہ ہو. پیشنٹ فار ایگزامپل پیشنٹ کے دونوں سائیڈوں کے دانت نہیں ہیں، کھانے کے قابل نہیں ہیں، اور پیشنٹ کو بجائے اس کے کہ بیلنسڈ اوکلوژن دیں، دونوں سائیڈ کے دانت یوز کروائیں، بس سارا فورس سارا لوڈ امپلانٹس پہ ہی ڈال دیں، تو اس میں بھی امپلانٹ فیلئر کی یہ بھی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے. تو بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ہر کیس امپلانٹ کے لیے نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ پیشنٹ افورڈنگ ہے تو اس کو امپلانٹس کا ہی مشورہ دیں، نہیں، جو پیشنٹ کے لیے سوٹیبل ہے پیشنٹ کو صرف اسی چیز کا مشورہ دیا جائے. اب یہاں پہ جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں ہم نے سوچرز کر دیے ہیں، اور اس طرح سے امپلانٹ جب ہو جاتے ہیں اس کے بعد سوچرز ہو جاتے ہیں، اس کے 10 ڈیز بعد بلا کے سوچرز کو کٹ کر دیتے ہیں، پھر پیشنٹ 3 مہینے کے بعد آئے. اچھا ایک اور ضروری بات بتاؤں کہ اب یہ تو چیونگ کے دانت ہے، کھانے پینے کے دانت ہے، تو یہاں پہ فورسز پڑنی ہیں، اس لیے ہم پیشنٹ کو ویٹ کرنے کا بولتے ہیں. 3 منتھس کے بعد آئے گا، پھر دوبارہ سے اوپن کریں گے. پنچ کے ذریعے بھی اوپن کیا جا سکتے ہیں، ہم آگے ویڈیوز میں دکھائیں گے، اور سیم اسی طرح دوبارہ سے انسیژن دے کے کٹ لگا کے دوبارہ سے اوپن کیا جا سکتا ہے. اور کبھی کبھی بہت سپرفیشل امپلانٹ ہو یا اوپر کا جو مسوڑا ہے وہ بہت تھک نہ ہو تو ہمیں نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو ڈائریکٹ کی سے بھی اوپن ہو جاتا ہے. اور اگر فرنٹ کے امپلانٹ ہو، جب آگے ویڈیوز میں دکھاؤں گا، تو ہم اس میں فوراً لوڈنگ بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں 3 مہینے انتظار نہیں کرنا پڑتا. وہ سنگل ڈے امپلانٹ یا 24 آور امپلانٹ یا ودن 1 ویک بھی ہو جاتا ہے. تو اس کی ویڈیوز پھر آپ کو دکھائیں گے. فی الحال کے لیے یہ ہم نے بیک سائڈ پہ جو امپلانٹ لگائے 2، اس کی ویڈیو آپ کو دکھائی. اور اس بارے میں آپ کو کوئی بھی کویشچنز ہوں، کوئی کچھ آپ پوچھنا چاہ رہے ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آگے ویڈیوز اچھی ملتی رہیں. یہ امپلانٹ کے بعد کا ایکس رے. اب اس ایکس رے میں آپ دیکھ سکتے ہیں 2 امپلانٹس بیک سائڈ پہ لگے ہیں، پیرالل ہیں، اور اچھے طریقے سے بون کے ساتھ انٹیگریٹ ہوئے ہوئے ہیں. اور یہ فائنل ہمیں ایکس رے کروانا ہوتا ہے تاکہ ہم اینگولیشن دیکھ سکیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ اپنے مشوروں سے بھی ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس قسم کی ڈینٹسٹری میں انفارمیشن چاہیے. انشاءاللہ اس چینل کے ساتھ آپ کو کافی ڈینٹل نالج اور کلینکل ڈینٹسٹری کا نالج ملتا رہے گا انشاءاللہ. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.